ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑیوں کے درمیان بسا ہوا تھا، ایک پرانا مینار کھڑا تھا جو سمندر کی جانب دیکھتا تھا۔ کئی نسلوں سے یہ مینار رات میں جلنے والے چراغ کی روشنی سے ملاحوں کو ساحل تک محفوظ پہنچنے میں مدد دیتا تھا۔ گاؤں والے ہمیشہ اس چراغ پر انحصار کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے روشن کرنے والے شخص کو بھول گئے اور روشنی کا رکھوالا ایک بوڑھا آدمی تھا جو مینار کے قریب ایک معمولی سی جھونپڑی میں اکیلا رہتا تھا۔ ہر شام وہ بغیر کسی ناغے کے مینار کی اونچی سیڑھیاں چڑھتا، چراغ جلاتا اور صبح تک اسے جلتا دیکھتا رہتا۔ اس نے کبھی نہ تو شاباشی کی توقع کی اور نہ انعام کی۔ وہ اسے اپنا فرض سمجھتا تھا کہ گاؤں اور ملاحوں کی حفاظت یقینی بنائے۔ لیکن سالوں کے گزرنے کے ساتھ گاؤں والے چراغ کی عادی ہو گئے اور اسے معمول سمجھ لیا۔ ایک سردی بھری سردیوں کی رات میں سمندر پر ایک شدید طوفان آیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ہوائیں زوروں سے چل رہی تھیں اور لہریں ساحل سے زور زور سے ٹکرا رہی تھیں۔ بوڑھا رکھوالا، جو اب بہت ضعیف ہو چکا تھا، بمشکل سیڑھیاں چڑھنے کے قابل تھا۔ ہر قدم پر اس کے جسم میں درد ہو رہا تھا اور سردی اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ چراغ جلانے کی کوشش کرتا رہا۔ رات گہری ہوتی گئی اور طوفان شدت اختیار کر گیا۔ رکھوالا، جو اب تھکاوٹ اور کمزوری سے چور تھا، سیڑھیوں کے بیچ راستے میں گر گیا۔ چراغ بجھا رہا۔ سمندر میں ایک جہاز کنارے کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس کے ملاح اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بغیر چراغ کی روشنی کے وہ طوفان کے رحم و کرم پر تھے۔ گاؤں والوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ چراغ نہیں جل رہا۔ خوف کی لہر دوڑ گئی کہ بغیر روشنی کے جہاز تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ جلدی سے مینار کی طرف بھاگے اور وہاں رکھوالے کو نیم مردہ حالت میں پایا۔ گناہ کے احساس سے مغلوب ہو کر گاؤں والوں نے اسے اٹھایا اور چراغ جلانے میں مدد کی۔ چراغ کی روشنی نے طوفان کے اندھیرے کو چیر دیا۔ جہاز کے ملاحوں نے روشنی دیکھی اور بحفاظت ساحل تک پہنچ گئے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے روشنی کے رکھوالے کو کبھی نہیں بھولا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اکثر نظر انداز کی جانے والی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور اپنی شکر گزاری کے اظہار کے لیے انہوں نے یقینی بنایا کہ چراغ کبھی بجھا نہ رہے۔